زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن السلام علیکم الرحيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعوت فکر و عمل. میں آج کی اس ملاقات میں آپ تمامی حضرات کو عمل کا احساس دلانے آیا ہوں. عمل کا احساس اس لیے کہ ہماری عملی زندگی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بے عملی کے شکار ہیں. جیسا عمل ہونا چاہیے ویسا ہم سے عمل نہیں ہو رہا، جبکہ آخرت کی کامیابی اور سفر آخرت کا ساتھی ہمارا عمل ہے. اور اس باب میں ہم کوتاہ ہیں. تو آج میں عمل کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا قطرہ موتی ہے. اگر ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے
واقعی کتاب و سنت پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی سعادت، سرفرازی، کامیابی اور کامرانی ہمارا قدم چومے گی۔ آج ہماری جو ذلت و رسوائی ہے اور ہمارا جو حال زار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں بہت کمزور ہیں۔ عمل کے میدان میں ہم بہت کمزور ہیں، جبکہ ہمارے پاس دعوے بڑے بڑے دعوے ہم کرتے ہیں۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی کے لیے عمل ضروری ہے۔ اور کون سا عمل؟ عمل صالح۔ عمل تو ہر آدمی کرتا ہے، لیکن جو عمل ہمیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات دے گا، جو عمل ہمارے قبر میں ہمارے کام آئے گا، وہ عمل صالح، نیک عمل۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے وقت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا مطالبہ کیا گیا۔ ہم زبان سے ایمان کا اقرار کیے، دل میں ہمارے یقین ہے، لیکن اعضاء اور جوارح سے ہمارے اندر عمل کی کمی۔ اور ایمان نام ہے تین چیزوں کا: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے ہم اقرار کریں، دل میں یقین ہو، اور اعضاء اور جوارح سے عمل ہو۔ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، لیکن اعضاء اور جوارح سے ہمارے پاس عمل میں کمی۔ اور اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے: الایمان یزید وینقص، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن۔ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، ڈاکو ڈاکہ زنی کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پر ایمان کی جو نفی کی گئی ہے کہ وہ مومن نہیں ہوتا، تو کس ایمان کی نفی کی گئی؟ یعنی وہ مومن کامل نہیں ہوگا، مثالی مومن نہیں کہلائے گا، اللہ کی نظر میں حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبانی اقرار اور دل کے یقین کے ساتھ ہم عمل کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اللہ کا وعدہ ہے دنیا میں بھی اللہ ہم کو عزت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن متقی بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی وہ نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ ہمارے تصور سے بالا تر ہیں۔ یہ سارے وعدے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کیے ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں۔
صالح عمل، نیک عمل. عمل صالح کیا ہے؟ صالح عمل قرآن میں جگہ جگہ جس صالح عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ صالح عمل کیا ہے؟ صالح عمل وہ عمل جو ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ عمل عمل صالح ہوگا. اور جب عمل صالح ہوگا تو اس کے بہترین اثرات ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں گے، ہم اپنے کاروبار میں دیکھیں گے، ہم اپنی فیملی میں دیکھیں گے. اس لیے کہ جس طرح سے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتا ہے، تو گناہوں کے برے اثرات انسان کی انفرادی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، اس کے اہل و عیال میں نظر آتے ہیں. اس کے گناہوں کی نحوست کا اثر اس کے کاروبار پر پڑتا ہے، اس کی فیملی پر پڑتا ہے، اس کی سواری پر اس کے گناہوں کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ جس بستی میں، جس گلی اور محلے میں وہ انسان زندگی گزارتا ہے، اس سماج اور معاشرے پر، اس بستی پر بھی اس کے گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک بار بیٹھے تھے. آپ کے سامنے سے ایک جنازہ لے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو دیکھ کر کہا مستریح او مستراح من. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنتے جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو باقاعدہ سوال کرتے تھے، استفسار کرتے، دریافت کرتے تھے اس کا کیا معنی ہے، اس کا مطلب ہم نہیں سمجھے. اور یہ بے ادبی نہیں ہے. اگر کسی عالم، کسی امام سے کسی مسئلے کی وضاحت کی جائے ادب کے دائرے میں رہ کر کے تو یہ بے ادبی نہیں ہے اور امام اور عالم کی شان میں گستاخی نہیں ہے. اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں کسی عالم سے، کسی امام سے مسئلہ دریافت کرنا، مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد اس کی وضاحت طلب کرنا بے ادبی قرار دیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے تھے. آپ نے کہا مستریح او مستراح من، کیا معنی ہے اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو یا تو اسے راحت ملتی ہے یا اس کی طرف سے دوسروں کو راحت ملتی ہے. جب ایک مومن متقی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے حوالے ہو جاتا. دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی گزارا، اب مرنے کے بعد اسے کوئی تکلیف نہیں، وہ اللہ کی رحمت کے حوالے ہو گیا. لیکن ایک فاسق و فاجر انسان جب اس دنیا سے مر کر کے جاتا ہے تو اس کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو راحت مل جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑا ظالم تھا، وہ بڑا سرکش تھا، وہ بڑا متکبر تھا، گلی اور محلے کے لوگوں کو پریشان کرتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا. اب جب اس کی موت ہو گئی تو گلی محلے پاس پڑوس کے سارے لوگوں کو اس کی طرف سے راحت مل گئی. وَإِنَّ الْعَبْدَ الْفَاجِرِ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ. ایک فاسق و فاجر گنہگار انسان کی موت سے کتنے لوگوں کو راحت ملتی ہے؟ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وہاں کے انسانوں کو راحت ملتی ہے. والبلاد، اس شہر کو راحت ملتی ہے. جس بستی میں، جس سماج میں، جس گلی اور محلے میں وہ زندگی گزارتا تھا، اس کے مرنے سے اس شہر کو، اس بستی والوں کو راحت مل گئی. والشجر، وہاں کے کھیت اور باغات کو راحت ملتی. کیوں؟
اس لیے کہ جب وہ ظالم، وہ سرکش انسان دنیا میں زندہ تھا، ایسے ظالموں، نافرمانوں، گنہگاروں کی وجہ سے آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا، بارشیں نہیں ہوتی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جھاڑ اور پودے مرجھا جاتے ہیں، زمین کے جانور پانی کے لیے ترسنے لگتے ہیں۔ جب ایک فاسق و فاجر انسان اس دنیا سے مر کر جاتا ہے تو کھیتوں کو، باغوں کو، زمین کے جانوروں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، سب کو راحت ملتی۔ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہو، گلی والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے، سماج اور سوسائٹی والوں کے لیے، جہاں بھی وہ رہتا تھا رحمت بن کر رہتا تھا۔ کسی کے لیے ہم زحمت نہ بنے، اس لیے کہ ہم دین رحمت کے ماننے والے، ہمارا دین دین رحمت، ہمارے نبی نبی رحمت، ہماری کتاب کتاب رحمت، صحابہ کرام رحماء بینہم، اور عرش والے کا یہ اعلان ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہم جہاں بھی رہیں دنیا والوں کے لیے رحمت بنیں، اپنی ذات سے ہم کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ورنہ ہماری موت سے دنیا والوں کو راحت مل جائے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے گناہوں کے برے اثرات انفرادی اور اجتماعی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے نیکیوں کے عمل صالح کے اچھے اثرات انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں مرتب ہوتے ہیں۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ، دنیاوی فائدہ جہاں اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کے عمل صالح کا فائدہ اس کے کاروبار میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں خیر و برکت دیتا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہماری روزی میں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، خود نماز قائم کرو اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اور اس پر قائم رہیں، جمے رہیں۔ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم خود تمہیں روزی دیتے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اذا اقمت الصلاة اتاک الرزق من حیث لا تحتسب، اگر تم نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے پاس روزی ایسی جگہ سے آئے گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمل صالح کا فائدہ، ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ہماری تجارت میں ہمیں نظر آئے گا۔ نیکیوں کے فائدے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، انسان کی انفرادی زندگی میں بھی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہے۔ ماں باپ نیک عمل کریں گے، اس کا فائدہ اس کی اولاد کو ہوگا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں، عزت اور سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں عمل صالح کرنا، نیک عمل۔ اور میں نے عمل صالح کے لیے 2 شرط بیان کی، ایمان کے ساتھ، ایمان اور صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ بس عمل کرنا، کیسا بھی عمل ہو، اسی لیے وہ عمل کے میدان میں ہمیشہ آگے آگے رہتے۔ دیکھیے یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف عمل مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو عمل صالح مطلوب ہے، احسن عمل مطلوب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد کون احسن عمل لے کر اللہ کے پاس جائے گا. احسن عمل. مفسرین نے احسن عمل کی تفسیر کیا بیان کی؟ اخلصہ و اصوبہ. احسن عمل کون سا ہوگا؟ جو خالص ہو اور درست ہو. خالص عمل کون سا ہے؟ جو اللہ کے لیے ہو. اور درست عمل کون سا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے ہم کتنا مال لگا رہے ہیں اللہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ ہم جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور ہمارا عمل دیکھتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. صرف جذبہ عمل کافی نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس عمل کا بہت جذبہ ہے. اس حدیث کے اندر غور فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ جہاں ہمارے جذبہ عمل کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے دل میں جذبہ کیا ہے، کس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، وہی اللہ ہمارا عمل بھی دیکھتا ہے کہ ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں. دونوں ضروری. ہمارے دل کی نیت درست ہو، ہم وہ عمل اللہ کے لیے کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص بھی کوئی بھی ایسا عمل کرے، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اس عمل کے پیچھے کم محنت لگی ہو یا زیادہ محنت کی گئی ہو، اگر وہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے ہم کتنے اچھے جذبے سے کیے ہوں، کتنا اس کے پیچھے محنت لگائے ہو، کتنا اس کے پیچھے ہم مال خرچ کیے ہو، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے وہ عمل نہیں کیا اور ہمارا وہ عمل اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہماری ساری محنت ضائع، برباد ہے. آخرت میں ہم اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے. قرآن مجید میں سورۃ الغاشیہ ہم بارہا سنتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے کہا عاملۃ ناصبہ. عاملۃ ناصبہ کیا مانا؟ قیامت کے دن ایسے عمل کرنے والے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک گئے ہوں. ہمیشہ عمل کے میدان میں بہت آگے. جذبہ عمل کافی نہیں ہے. صرف اللہ نے ان کے کردار کو کیا بیان کیا؟ عاملۃ ناصبہ. عمل کرنے میں بہت آگے، عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگے کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تسلا نارن حامیہ. ان کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا. ان کا ٹھکانہ جہنم. کن کا ٹھکانہ؟ وہ لوگ جو دنیا میں عمل کرنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. ان کے عمل کو دیکھ کر کے لوگ اپنے عمل کو حقیر سمجھتے تھے. کیا نمازی ہے، کیا پابند ہے، ماشاءاللہ کیا تہجد گزار ہے، کیا صدقہ اور خیرات کرنے والا. لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم کیوں ہے؟ مفسرین نے لکھا، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے
اس لیے کہ عمل کرنے والا تھا لیکن اس کے عقیدے میں بگاڑ تھا. ایک طرف وہ رب کی بارگاہ میں آ کر سجدے کرتا تھا، دوسری طرف مسجد کے باہر جا کر کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا تھا. عمل بیکار. ایک طرف وہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتا تھا، رب کے دربار میں آ کر روتا اور گڑگڑاتا تھا، دوسری طرف آستانوں اور مزاروں پر جا کر کے وہاں بھی ہاتھ پھیلاتا تھا اور ولیوں اور بزرگوں سے مانگتا تھا. عمل بیکار. عمل تو کیا ہے لیکن اس کی محنت ضائع ہو گئی، عقیدے میں فساد اور بگاڑ ہونے کی وجہ سے. عمل تو کیا تھا. ایک عالم نے زندگی بھر دین کی خدمت کی، علم کو پھیلایا، لیکن فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا تھا. ایک مالدار انسان جس نے اپنی زندگی بھر مال خرچ کیا، صدقہ اور خیرات کیا، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے زمانے والے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہوگا؟ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے. اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. شہادت کا مقام پانے کے بعد بھی ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا. اس کی یہ ساری محنت، اس کی یہ ساری کوشش، اس کے یہ سارے اعمال اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تھے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی مجلس میں کسی صحابی کے سامنے اس حدیث کو بیان کرتے، حدیث مکمل ہونے سے پہلے 2-3 بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اس انجام کو سوچ کر کے کہ ایک عالم کی زندگی بھر کی خدمت بیکار، ایک مالدار انسان کی زندگی بھر کی سخاوت اور فیاضی، صدقہ اور خیرات سب ضائع. ایک انسان، بہادر انسان، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید، شہادت کا مقام پانے کے بعد بھی ٹھکانہ جہنم. اس انجام کو سوچ کر کے زار و خطار روتے تھے. میرے بزرگ اور دوستو، اللہ نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کو صرف عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ کون سا عمل مطلوب ہے؟ عمل صالح، احسن عمل. اور احسن عمل کی تفسیر مفسرین نے کیا کی؟ اخلصہ و اصوبہ، جو خالص ہو اور ثواب یعنی درست ہو. ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں. مفسرین نے کہا کہ ایک شخص عمل کر کر کے دنیا میں تھک گیا لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم کیوں؟ تسلا نارن حامیہ. وجہ کیا ہے؟ ایک تو عقیدے کا بگاڑ، اور دوسرے اخلاص کی کمی، اور تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عدم موافقت. عمل تو کیا لیکن ایسا عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں کیا. بعض لوگوں کا خیال کیا ہے کہ بس نماز پڑھنا ہے، ہم سے کتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے ہم پڑھیں گے، اللہ قبول کرے گا. دنیا کے بارے میں ایک انسان بڑا چالاک، عقل مند اور ہوشیار ہوتا. ایسی چیزیں جو بچپن میں ہم نے دیکھا بھی نہیں اور ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا، آج ہمارے بزرگ احباب ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بہانہ نہیں بناتے کہ بچپن میں ہم نے یہ ٹچ فون نہیں دیکھا تھا تو یہ ٹچ فون ہم کیسے استعمال کریں گے. بچپن میں ہم نے کار نہیں چلائی تھی، اب کار ہم کی ڈرائیورنگ کیسے کریں گے. دنیا کے بارے میں ہم بڑے عقل مند، چالاک اور ہوشیار، لیکن جب دین پر عمل کی باری آتی ہے
تو ہم عذر اور بہانے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں سورتیں یاد نہیں کی، ہم نے بچپن میں دعائیں یاد نہیں کی، ہم نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں کیا، اس لیے جتنا معلوم ہے جیسے جانتے ویسے پڑھ لیں گے، اللہ قبول کرے گا۔ جس عقل مندی، جس ہوشیاری، جس چالاکی کا استعمال ہم دنیا کے بارے میں کرتے ہیں، ایک موبائل فون ایک نوجوان کو خریدنا ہے، اپنے 10 دوستوں سے مشورہ کرتا، اس کے صفات کیسے ہیں، کار خریدنے کے لیے 10 دوستوں سے مشورہ کرتا ہے، لیکن جب دین پر عمل کی باری آتی ہے تو جتنا آتا اتنا عمل کریں۔ یہ عذر، یہ بہانے نہیں چلیں گے اللہ رب العالمین کے پاس۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں دین کا علم نہیں تھا تو علم والوں سے سوال کرو، علم والوں سے علم سیکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ کے پاس یہ عذر اور بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم کو دین بچپن میں نہیں سیکھے تھے، اس لیے ہم کو جتنا آیا اتنا عمل کر لیا، نماز جتنا ہمیں معلوم ویسا پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے، غیر نمازیوں کے لیے نہیں، مصلیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے، مصلیوں کے لیے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل یہ کیا ہے؟ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی، ہلاکت ہے، بربادی ہے، افسوس، جہنم کی ایک وادی ہے، کس کے لیے؟ فویل للمصلین، مصلیوں کے لیے، غیر مصلی نہیں۔ کون سے مصلی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جب ٹائم ملے گا اس وقت نماز پڑھ لیں گے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، مصروف ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہم اپنی مرضی کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں، اپنی فرصت کے حساب سے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنی مرضی اور اپنے ٹائم کے حساب سے نماز ادا کریں گے؟ ہماری یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ قرآن نے، اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا گیا۔ اس نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر آپ ادا کریں، الا کہ آپ کے پاس عذر شرعی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، نمازوں کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا خیال، ہمارا ذہن کیا ہے، جتنا ہمیں آتا ہے اتنا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس امت کی عمر ہی 60 سال ہے، 60 سے 70 سال، مطلب کیا؟ زندگی بھر نماز پڑھتا ہے۔ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، اس لیے کہ ہو سکتا ہے رکوع مکمل کرتا ہو لیکن سجدے مکمل نہ کرتا، سجدہ مکمل کر رہا ہے لیکن رکوع مکمل نہیں کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک کونے بیٹھے ہیں، ایک صاحب آئے، جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیے، سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئے، آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا، پھر سے نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ بندہ نماز پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایک بار بھیجا، پھر وہ ویسی ہی نماز پڑھ کر کے آئے، دوسری مرتبہ آپ نے لوٹایا،
3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا اور کہا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. رکوع کرو اطمینان کے ساتھ رکوع میں رہو, سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ سجدے میں رہو, سجدے سے اٹھو اطمینان کے ساتھ سجدے کے درمیان بیٹھو, رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. ہمارا حال کیا ہے, رکوع سے بھی سیدھا اٹھے بھی نہیں کہ سجدے میں پہنچ جاتے, پہلے سجدے سے ابھی اٹھ کر سیدھا بیٹھے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں پہنچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی 60 سال نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکوع ہو سکتا ہے مکمل کرتا ہو اور سجدے اس کے مکمل ہو, سجدہ مکمل کرتا ہے لیکن رکوع مکمل نہیں. ہمارے حساب سے نماز ادا کریں گے نہیں چلے گا. وقت پر نماز ادا کریں, باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں. صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, تلک صلاۃ المنافق. کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم کو. حدیث کے الفاظ ہیں تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها الا قلیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ منافق کی نماز ہے. کون سی نماز منافق کی نماز؟ ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے سورج ڈوبنے کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے, وقت ہو چکا ہے عصر کا, اول وقت پر عصر کی نماز ادا نہیں کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ سورج ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا, یہاں تک کہ سورج جب شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان پہنچتا ہے, ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے, جلدی سے اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لیتا اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وقت پر نماز نہیں پڑھا, بلا عذر شرعی اس نے اس نماز کو مؤخر کیا, اور وقت پر نماز ادا نہ کرنے والا, بلا عذر شرعی نماز کو مؤخر کرنے والے انسان کی نماز کو مردہ نماز کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے عمرہ ہوں گے یمیتون الصلاۃ, نماز کو مردہ کر کے پڑھیں. ایک غلطی, اور دوسرے سکون و اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کیا دی, قام فنقرها 4, پرندے کی 4 ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی مار دیا. سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. اور تیسرے اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کیا. دعائیں ہم کو نماز میں پڑھنا ہے, سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. ہم اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, رب کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں, رب سے سرگوشی کرتے ہیں. اور سجدے کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو رب سے بہت قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا, اللہ کے در پر آ کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک دیا. اس سے زیادہ بندے کی عاجزی اور انکساری کیا ہو سکتی؟ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ بظاہر تو ہم اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, لیکن ہمارا دل و دماغ کاروبار میں ہے, تجارت میں ہے, گھر میں ہے, بیوی بچوں میں ہے. تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آج ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی, جس کی وجہ سے نمازوں کی جو تاثیر ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے اس تاثیر سے ہم اور آپ محروم ہیں. نماز کے جو فائدے ہیں, نماز کی جو برکتیں ہیں,
وہ برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری فیملی میں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہیں، اس لیے کہ ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نمازیں وقت مقررہ پر باجماعت نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے اپنے ٹائم کے حساب سے نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی جو تعلیمات جانتے ہیں اس پر عمل کریں۔ عمل کی دعوت، میں آپ حضرات کے سامنے آج عمل کی دعوت دینے آیا ہوں۔ عمل اگر ہم کریں گے، ہمارے عمل صالح کا فائدہ آخرت میں جنت کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں جو ہم کو ملیں گی وہ تو ملیں گی ہی، عمل صالح کا بہترین فائدہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں، شرط یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جنس کی کوئی تفریق نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس جزا اور سزا، اجر و ثواب جنس کی بنیاد پر نہیں ملتے ہیں۔ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو، عمل کرنے والی چاہے عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ عمل ہو، ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ ہمارا عمل ہو۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ، خوشگوار، پرسکون زندگی عطا کریں۔ نیک عمل کا فائدہ دنیا میں خوشگوار، پاکیزہ، پرسکون زندگی۔ بظاہر انسان غریب ہے، اس کا کاروبار، اس کی تجارت کوئی بہت بڑی نہیں، چھوٹا کاروبار ہے، لیکن اپنی فیملی میں بہت سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان کے پاس بڑا کاروبار ہے، بڑی تجارت ہے، بڑا بزنس ہے، لیکن زندگی چین و سکون سے خالی ہے۔ جب تک نیند کی گولی نہیں کھاتا نیند نہیں آتی، فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر سو جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ بظاہر معمولی انسان، چھوٹا کاروبار، لیکن ایمان والا ہے، متقی ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی زندگیوں میں سکون عطا کیا۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بیت اللہ میں سوکھی روٹی، وقت کے ایک بڑے محدث بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، سوکھی روٹی زمزم میں بھگو کر نرم کر کے کھا رہے ہیں۔ شاگردوں نے دیکھا وقت کے امام اور محدث، ان کی زندگی کا حال کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی ایسی تکلیف اور پریشانی، کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں، یہ دنیا کے بادشاہ، ان حکمرانوں کی زندگی دیکھو، کیسی وسائل زندگی اور نعمتوں سے مالا مال، اور آپ کا یہ حال۔ کہا میرے شاگردوں، ہماری زندگیوں میں جو اللہ نے سکون عطا کیا ہے، اگر ان وقت کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو وہ سکون معلوم ہو جائے تو اپنی فوج، لشکر اور تلواریں لے کر کے ہمارا وہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم سے لڑیں گے، ہمارا وہ سکون ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ وقت کے بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، بڑا کاروبار، وقت کا مالدار، لیکن
بے عملی کا شکار ہے. اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا, اس کے پاس آخرت کی فکر نہیں ہے, وہ اپنے نفس کا غلام بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا, میری باتوں پر عمل نہیں کرے گا, دین پر نہیں چلے گا, تو اللہ نے اس کے لیے کیا وعید سنائی ہے, کیا سزا ہے. ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے. یہ دنیاوی سزا, زندگی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے, زندگی سے چین و سکون چھین لیتا ہے. بظاہر کاروبار ہے, وقت کا مالدار ہے, سب کچھ ہے, لیکن زندگی میں سکون نہیں. اور قیامت کے دن ہم اس کو جب اٹھائیں گے, اندھا کر کے اس کو اٹھائیں گے. اخروی سزا. اللہ سے انسان کہے گا اے اللہ دنیا میں تو مجھے بینائی عطا کی تھی, آج مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ اللہ کہے گا تیرے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی, دین کی باتیں تیرے سامنے سنائی جاتی تھی, لیکن تو اندھا بن کر کے وہاں سے چلا جاتا تھا, اس لیے آج تجھے ہم اندھا کر کے اٹھائیں. اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں میرے عزیز نوجوانوں, اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں, یہ کان, یہ آنکھ, یہ دل دماغ, یہ ہاتھ اور پیر, یہ اللہ کی نعمت. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں, اس لیے کہ قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے کان کا استعمال کہاں کیا, تم نے اپنی آنکھوں کا استعمال کہاں کیا, تم نے اپنے دل و دماغ کا استعمال کہاں کیا, اپنے ہاتھوں کا استعمال کہاں کیا. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کے بارے میں تمہیں صحیح علم نہ ہو, ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو. جب تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کے پیچھے مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زبان سے اگر لا علمی میں اگر کوئی بات نکل گئی جو بات صحیح نہیں ہے, تم اللہ کے پاس مسئول ہوں گے, اللہ تمہاری پکڑ کرے گا. بغیر علم کے بات مت کرو. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, ایسی چیز کے بارے میں اس کے پیچھے مت جاؤ. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس لیے کہ کان, آنکھ, دل, دماغ, سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے ان اعضاء کا کہاں استعمال کیا تھا. اور اللہ سوال کیسے کرے گا؟ آج ہماری زبان بات کر رہی ہے, کل ہمارے یہ اعضاء بات کریں گے. زبان پر اللہ سیل لگائے گا, اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہمارے اعضاء سب بات کریں گے, رب کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہم اپنے کانوں سے کیا سنتے تھے, اپنی نظروں سے کیا دیکھتے تھے, اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے, ہمارے قدم کہاں جاتے تھے, بولیں گے, بات کریں گے. انسان پریشان ہو جائے گا اور اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تمہاری لذت کے لیے تو میں یہ سب کام کرتا تھا, آج تم ہمارے خلاف رب کی عدالت میں گواہی دے رہے ہو. اعضاء پکار کر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جس ذات نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی, بولنے کی طاقت دی, اللہ ہم سے بلوا رہا اس لیے ہم بول رہے ہیں. اللہ نے ہماری زبان پر مہر لگا دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں, نوجوانوں, یہ اعضاء, یہ آنکھ, کان, یہ سب اللہ کی نعمت ہے, اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا. آج اللہ کی بے شمار نعمتیں, بے شمار نعمتیں, اور ہمیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے. بے شمار نعمتیں. صحابہ کرام کا حال تھا کہ ایک وقت کا اگر کھانا پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے کھا لیتے
تو انہیں کتنا احساس ہوتا تھا ایک وقت کا. آج ہم کیسی کیسی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے, عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے, کائنات کی دو بزرگ ہستیاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک راستے پر گزرگاہ پہ کھڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, کہا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة. ابو بکر و عمر کیا بات ہے, دوپہر کی اس دھوپ میں اس راستے پر آ کر کیوں کھڑے, کیا وجہ؟ قالا الجوع یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بھوک کی تکلیف نے ہمیں ہمارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا, بھوکے ہیں کھانا نہیں کھائیں. قربان جائیے اس نبی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بزرگ صحابہ سے کہا, جس چیز نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی میرے گھر سے نکالا, میں بھی کھانے کی تلاش میں نکلا. آپ اندازہ لگائیے, ایک طرف کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور دوسری طرف انبیاء کے بعد طبقہ صحابہ میں سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نوجوانوں, عمر فاروق, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ افضل صحابہ ہے جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان اور ہمارے دین کا ایک حصہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, وَكَانَ السَّلَفُ يُعَلِّمُونَ أَوْلَادَهُمْ حُبَّ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ كَمَا يُعَلِّمُونَ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر سے محبت ایسے ہی سکھاتے تھے, ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرو, ان سے عقیدت رکھو, اسلام کی خاطر ان کی بے شمار قربانیاں ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, حب ابی بکر و عمر سنہ, قال لا فریضہ. کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنا سنت ہے؟ کہا سنت نہیں, فرض ہے, واجب, یہ ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ. صحابہ سے محبت کرنا, ان کی قربانیوں کو یاد کرنا, ان کی عظمتوں کو سلام کرنا, یہ ہمارے دین اور ایمان کا ایک حصہ ہے. اور ان سے بغض رکھنا, اپنے دلوں میں ان کے تعلق سے کینہ رکھنا, یہ نفاق, کفر اور سرکشی. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ صحابہ کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھے گا. آپ غور فرمائیے, ایک طرف کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور تینوں کا حال یہ ہے کہ تینوں بھوکے ہیں, کھانے کے لیے ان کے پاس گھر میں میسر نہیں ہے, کھانے کی تلاش میں گھر سے نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک انصاری صحابی کے گھر لے گئے. اتفاق سے وہ گھر پر موجود نہیں تھے. بیوی نے کہا کہ میٹھا پانی لانے کے لیے گئے. ابھی دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں وہ گھر پر حاضر ہوئے. ان کی نظر پڑی, ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہا, اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ سعادت مند اور خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو معزز مہمان آج ہمارے گھر پر ہے ویسے مہمان آج کسی کے گھر پر نہیں ہوں گے. میٹھا پانی پیش کیا, کھجوروں کے باغ میں گئے, مختلف قسم کی کھجوریں لا کر پیش کیے, بکری ذبح کیا, گوشت اور سالن تیار کر کے کھانا کھلایا. یہ تینوں بزرگ افضل ترین ہستیاں کھانا کھا کر شکم سیر ہو کر جب فارغ ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا, لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. احساس پیدا کرو
کہ ہم بھوکے حالت میں گھر سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے ہم کو نوازا، ہم شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کر کے واپس لوٹ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی سیرت۔ ایک وقت کا اگر پیٹ بھر کر کے کھانا کھائے تو انہیں اس قدر احساس کہ اللہ کی اس نعمت کا مجھے حق ادا کرنا ہے۔ آج اللہ کی کیسی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہماری زندگیوں میں ہیں، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں، شکر گزاری کا کوئی جذبہ نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام اللیل میں لمبے رکوع لمبے سجود کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر اتنی زیادہ لمبی عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا، اللہ کا میرے اوپر یہ احسان کہ اس نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اللہ کی اس انعام کے شکر گزاری میں میں یہ عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کی ہم قدر کریں اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، یہ عمل ہماری سفر آخرت کا بہترین ساتھی ہے۔ سفر آخرت کا بہترین ساتھی انسان کا عمل۔ موت یقینی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان اپنی موت سے آگاہ نہیں، انسان کو موت کی فکر نہیں ہے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی۔ جیسے جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اور آپ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑے نادان ہیں وہ لوگ، بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو سال گزرنے کے بعد اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، میں 1 سال اور بڑھ گیا، میری عمر کا 1 حصہ اور بڑھ گیا۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ جیسے جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اپنی موت سے اپنی خبر سے قریب ہوتے جا۔ ہمارے پاس اس کی کیا تیاری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، وماذا اعددت لها، تمہارے پاس قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری کیے ہو قیامت کے بارے میں سوال کر؟ کہا لا شیء لہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، کہا کہ میرے پاس قیامت کے لیے بہت زیادہ نماز روزے تو نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے اعمال میں سب سے بہترین عمل جو سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، جب قیامت قائم ہوگی تو تم انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم محبت کرتے۔ یاد رکھو، ہماری دوستی، ہماری صحبت ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن بھی ہم نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہوں، نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمانے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی انت مع من احببت، کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔
اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَإِنِّي أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں اللہ کے نبی سے اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَن نَّكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ قیامت کے دن میں جنت میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ کیوں؟ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، ان سے میری محبت کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، ہاں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے پاس ان جیسے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں آخرت میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور سفر آخرت کا واحد ساتھی اگر کوئی ہے تو وہ عمل، اور اگر عمل صالح ہے تو آخرت کے تمام مراحل میں یہ عمل صالح ہمارے کام آئے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى معه واحد، جب انسان مرتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے گھر کے لوگ، اس کے دوست و احباب، اس کے نوکر اور چاکر، غلام اور خادم، اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزیں واپس اس کو خبر کے حوالے کر کے واپس آ جاتی ہے، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور اس کے ساتھ ایک ہی چیز باقی رہ جاتی، يَبْقَى مَعَهُ عَمَلُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے دوست و احباب ہماری موت پر افسوس کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد جماعت کے لوگ ہمارے غم میں، ہماری جدائی پر غم کریں گے، ہمارے اہل خانہ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، لیکن یاد رکھو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا اصل ساتھی جو ہے وہ ہماری زندگی کا عمل صالح، نیک عمل ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ ہمارے دوست و احباب، رشتہ دار، احباب جماعت، اہل خانہ، سب ہم کو خبر کے حوالے کر کے تنے تنہا ہم کو چھوڑ کر آئیں گے، اور ہمارے ساتھ جو چیز ہوگی وہ ہماری نیکیاں ہوں گی، ہمارا عمل صالح ہوگا۔ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میت کے پاس قبر میں ایک آدمی آئے گا، میت، وہ انسان پوچھے گا تو کون ہے؟ اگر وہ مومن بندہ ہوگا، متقی ہوگا، اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، تو وہ فرشتہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں، میں تجھے رب کی رحمت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ خبر کی زندگی ہی میں اس کو خوشخبری شروع ہو جائے۔ لیکن اگر وہ کافر ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، نافرمان اور گنہگار ہوگا، اس کے پاس ایک بد شکل انسان آئے گا اور اس سے کہے گا انا عملک الخبیث، میں تیرے برے اعمال ہوں، اور میں تجھے اللہ کے عذاب اور اس کی سزاؤں کی دھمکی سنانے آیا ہوں۔ یوت الرجل فی قبری فاذا اوتی من قبل راسه دفعته تلاوت القرآن، واذا اوتی من قبل یدیه دفعته الصدقہ، واذا اوتی من قبل رجلیه دفعه مشیه الى المساجد۔ طبرانی کی روایت۔ ہماری یہ نیکیاں، ہمارے یہ اعمال آخرت میں ہمارے کس طرح کام آئیں گے، قبر کی اس تاریک کوٹری میں کس طرح ہمارے کام آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میت کو خبر میں دفنا دیا جاتا ہے، عذاب کا فرشتہ اس کے سرانے سے آتا ہے، عذاب کا فرشتہ اس کے سرانے سے اس کے پاس آنا چاہتا ہے، دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت اس فرشتے کو دفع کرے گی، اس کو پیچھے ہٹائے گی۔ اس بندے کے پاس تو عذاب کے لیے نہیں جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ تلاوت قرآن، یہ نیکی ہماری آخرت میں اس وقت کام آئے گی۔ دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اس عذاب کے فرشتے کو دفع کرے گی، ہٹائے گی، تو اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ آج ہم اپنی تلاوت قرآن کا جائزہ لیں۔ ہمارے پاس دین کا بڑا جوش ہے، ہمارے پاس بڑا جذبہ ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، حقیقت یہ ہے
کہ آج علماء کے بیانات کو ہم نے اپنے کانوں کا ٹیسٹ بنا دیا، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی ہے۔ ہماری زندگیوں میں اصلاح کہاں ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے جو واقعی دین کی بہترین باتیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کی اصلاح کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اکثریت کا حال کیا ہے؟ ایک طرف سنتے ہیں اور دوسری طرف ہماری زندگیوں میں وہی خامیاں، وہی کوتاہیاں باقی ہیں۔ ہمارا یہ سننا مفید نہیں ہے جب تک ہماری زندگیوں میں عمل کا جذبہ نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر، ان سنتوں پر جاننے کے بعد جب تک ہم عمل نہ کریں۔ عمل ضروری۔ ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہیں سالہ سال گزر جاتے ہیں اور یہ قرآن مجید ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھاتے۔ یہ قرآن ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں اٹھاتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ہمارے پاس کوئی اہتمام نہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی تلاوت اس وقت ہمارے کام آئے گی جب قبر کی تاریکی اور تنہائی میں ہم اکیلے ہوں گے، عذاب کا فرشتہ عذاب دینے کے لیے ہمارے قریب آنا چاہے گا۔ دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اس عذاب کے فرشتے کو ہٹائے گی۔ لیکن آج ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس وقت ہمارے کام آئے گی جب بڑے بڑے پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ آج تو میرا رب بہت سخت غصے میں ہے، اتنا غصہ نہ کبھی ہوا تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ رب کے اس غضب اور جلال کے سامنے میں اپنے اندر ہمت اور طاقت نہیں پاتا کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں۔ مجھے خود اپنی غلطی یاد آتی ہے اور اپنی کسی غلطی کو یاد کر کے اس سفارش کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، دوسروں کی طرف بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن کی تلاوت ہمارے کام آئے گی قیامت کے دن، روز آخرت۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اے لوگوں قرآن پڑھتے رہو، اس لیے کہ قرآن اپنے قاری کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے۔ آج ہمارے پاس تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اگر ہم تھوڑا بھی وقت دیتے ہیں کتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، ترمذی کی حدیث من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا ولا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ایک حرف قرآن کا پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ الف لام میم میں 3 حرف ہے، الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ یہ قرآن مجید عام طور پر جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کے اندر ایک صفحے میں کل 15 لائن ہوتی ہے، 15 لائن، اور ایک صفحے میں کم سے کم 450 حروف ہوتے ہیں ایک صفحے میں۔ ایک حرف پڑھنے پر ہم کو 10 نیکی۔ ایک صفحہ اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو کم سے کم ہم نے کتنے حروف پڑھے؟ 450 حروف پڑھے۔ اب آپ ضرب لگا کر کے حساب لگائیں کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی، ایک صفحہ پڑھنے سے ہم نے 450 حروف پڑھے تو کتنی نیکی ہم کو مل گئی؟ 4500 نیکی۔ قرآن مجید کا صرف ایک صفحہ پڑھنے پر آپ کو کم سے کم اتنا ملے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فرصت نہیں۔ قبر کی اس تاریکی اور تنہائی میں جہاں ہمارے اہل و عیال نہیں ہوں گے، ہمارے بیوی بچے نہیں ہوں گے، ہمارے عزیز و اقارب نہیں ہوں گے، ہمارے دوست و احباب نہیں ہوں گے، وہاں ہماری نیکیاں ہوں گی۔ یہ نیکیاں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گی۔ دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت اس عذاب کے فرشتے کو دفع کرے گی۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ،
عذاب کا فرشتہ اس کے سامنے سے آنا چاہے گا، صدقہ اور خیرات اس فرشتے کو دفاع ہٹائیں گے۔ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَهُ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، پیر کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آنا چاہے گا اس میت کے پاس، مسجدوں کی طرف جو چل کر کے جاتا تھا، قدم بڑھاتا تھا، اس کا مسجدوں کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے چل کر کے جانا، یہ نیکی اس عذاب کے فرشتے کو ہٹائے گی اور اس کو اس کے قریب نہیں آنے دے۔ یہ عمل صالح، یہ نیکیاں قبر میں ہمارے ساتھی ہوں گی۔ اس قبر کی تاریکی اور تنہائی کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، عمل صالح کا توشہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور تیاری کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس عمل کا جذبہ بہت کم ہے، عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، رب کے غضب اور جلال کے سامنے، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، پیغمبروں کو، بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں کو زبان کھولنے کی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ پیغمبر بھی اس دن کی سلامتی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ربی سلم سلم۔ دنیا میں مالدار تھے، حکمرانوں کے قریب تھے، فلاں کہ ہم قریبی ہیں، فلاں کے ریکمنڈ سے ہمارے کام ہو جاتے تھے، فلاں کو پکڑ کر کے ہم اپنے کورٹوں میں اپنے حق میں فیصلے کرا لیتے تھے۔ قیامت کے دن رب العالمین کی عدالت میں رب العالمین کے سامنے ہر شخص تنے تنہا کھڑا ہوگا، بیچ میں اس کی طرف سے کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، رب العالمین کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں سارے لوگ تنے تنہا اکیلے آئیں گے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم میں، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام کرے گا، سامنے کھڑے کر کے اس سے اللہ ہم سے بات کرے گا، اور بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ہم اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بندہ اللہ کے پاس بچنے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ رب کی عدالت میں تنے تنہا کھڑا ہوگا، سیدھے طرف دیکھے گا تو اس کی زندگی کے اعمال اسے نظر آ رہے ہوں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اعمال اس کو نظر آئیں گے، سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، وقال فی روایت فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے عمل کرو، عمل کرو، نیکیاں کرو، اگرچہ کم سے کم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، یہ بھی اگر تم سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم لوگوں سے اچھی بات کر کے، اچھی گفتگو، میٹھے بول تم لوگوں سے بول کر کے نیکیاں کماؤ، اور اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ رب کے سامنے بندہ کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین بندے سے سوال کرے گا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم۔ ہر انسان کو ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنا ہے، ہر انسان کو، اس لیے کہ ہر ایک کو رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ صرف رب کے سامنے مجھے ایک دن زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا، یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی۔
انسان اپنے دل میں یہ تصور پیدا کر لے، اس بات کو بٹھا لے کہ ایک دن میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے گا اور مجھے رب کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہونا ہے اور میری زندگی بھر کے ایک ایک عمل کا مجھے حساب دینا ہے۔ یہ تصور آ جائے تو انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ وہ اپنی نظروں سے کبھی خیانت نہیں کرے گا، وہ اپنے کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ اپنے قدم برائی کی طرف کبھی بڑھنے نہیں دے گا، اس لیے کہ اسے اندازہ ہے، اسے یقین ہے کہ ایک دن مجھے رب کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہونا ہے۔ اور سورۃ النازعات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مومن بندوں کے لیے بشارت سنائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ہر ابن آدم سے 5 سوالات ہوں گے، جب تک ان 5 سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دے گا وہ رب کے سامنے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کی پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس کی زندگی کا جو سب سے قیمتی دور ہے جوانی کی زندگی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیے، دونوں کی فکر کرنا ہے۔ ہمارا کمایا ہوا مال ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے، میں محنت سے کمایا ہوں، جیسے چاہوں جہاں چاہوں خرچ کروں، اجازت نہیں ہے ہمیں۔ کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیے دونوں کی فکر کرنا ہے، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور 5واں سوال دین کی باتوں ہیں، دین کی جو باتیں جانتے تھے، دین کا تمہارے پاس جو علم تھا اس پر تمہارا عمل کتنا تھا، عمل سے متعلق خصوصی سوال ہوگا۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اے بندے، تیرے نام اعمال میں، تیرے دفتر میں اگر اعمال صالحہ ہے، اپنے اعمال کو پیش کر کے آج کے عذاب سے، آج کی سختیوں سے تو اپنی حفاظت کر لے۔ تو سفر آخرت کا واحد ساتھی ہمارا عمل صالح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بہت مختصر عرصہ گزارا، 3-4 سال کی مدت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ غزوہ خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اس طرح لازم پکڑا، بھوکے رہتے لیکن آپ کی مجلس کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے تھے۔ کہتے ہیں کبھی کبھار بھوک کی شدت سے میں بے ہوش ہو کر کے حجرے عائشہ اور منبر رسول کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ کوئی اجنبی مسافر آدمی آتا اور یہ سمجھتا کہ یہ کوئی مجنون دیوانہ آدمی پڑا ہے۔ کہتے ہیں وَمَا بِي جُنُونَ وَمَا بِي إِلَّا الْجُوعُ، میں مجنون اور دیوانہ نہیں تھا، بس بھوک کی تکلیف سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، لیکن ایسے عالم میں بھی نبی کی مجلس کو چھوڑ کر جانا مجھے برداشت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتا تھا، آپ سے حدیث کا علم سیکھتا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، جب انہوں نے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار، سعادت مند، خوش نصیب کون ہوگا؟ تو آپ نے جواب دینے سے پہلے کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ يسألنی احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، مجھے یقین تھا ابو ہریرہ کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی تڑپ، حدیث سیکھنے کا پیارا جذبہ اور شوق جو میں تمہارے اندر دیکھتا ہوں وہ دوسروں میں نہیں دیکھتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب العلم میں باب قائم کیا، باب الحرص علی الحدیث۔ جب تک طالب علم میں علم حاصل کرنے کی جستجو، تڑپ، جذبہ اور شوق پیدا نہ ہو، بغیر شوق کے، بغیر جذبے کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حرص ہونی چاہیے، میں دین کی باتیں سیکھوں،
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی اور نفسی، قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ انسان ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرے گا۔ کسی کافر اور مشرک کے لیے، شرک پر مرنے والے کے لیے کے دن سفارش کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو قیامت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قبول اسلام کے بعد نبی کی صحبت میں گزرا ہے، مرض الموت میں ہیں، عیادت کرنے والا کوئی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بندے، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، موت سے ڈر کر نہیں روتا، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری موت کے بعد یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور سفر آخرت کے لیے میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس آخرت کے سفر میں میری منزل کیا ہوگی، اور میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ صحابی رسول اسلام قبول کرنے کے بعد جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی صحبت میں، نبی کی حدیثوں کو سیکھنے میں گزرا ہے، جو پورے صحابہ میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی، 5374 حدیثیں جنہوں نے روایت کی، ان کو یہ فکر ہے کہ سفر آخرت کے لیے میرے پاس نیکیوں کا توشہ بہت کم۔ آج ہم دنیا کے سفر کرتے ہیں، پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، کب نکلنا ہے، راستے میں کہاں رکنا ہے، واپس کب آئیں گے، کب نکلیں گے، سفر کی پوری پلاننگ اور تیاری ہوتی ہے، اور جتنا بڑا سفر ہوتا ہے اتنی تیاری بھی ویسی ہی تیاری ہوتی ہے۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے معمولی سفر کے لیے پوری تیاری، پوری پلاننگ ہوتی ہے، لیکن آج ہمارے پاس آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری کی فکر نہیں، جبکہ سفر آخرت کے لیے ایک ہی ساتھی ہمارا ہوگا، اور وہ ہماری زندگی کا عمل صالح، نیک اعمال۔ یہ نیک اعمال آخرت کے تمام مراحل میں ہمارے کام آئیں گے اور ہمیں نجات دلائیں گے، اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہوگی۔ میرے بزرگ اور دوستو، وقت ہو گیا، اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ دنیا میں اگر ہم عمل میں پیچھے ہیں، ہمارا خاندان، ہمارا حسب و نسب، ہمارا قبیلہ ہمیں آخرت میں آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، کام آنے والے نہیں۔ بسا اوقات لوگ بذات خود عمل میں پیچھے رہتے ہیں، باپ دادا کی قربانیوں اور باپ دادا کے کارناموں اور خدمات پر بہت فخر کرتے، میرے بابا یہ کرے، میرے دادا اتنے سال مصلی تھے، صدر تھے مسجد کے، سیکریٹری تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ اللہ والے، وہ بزرگ، ہمارے باپ دادا جو کچھ کیے، جو کارنامے ہیں، جو خدمات ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی نیکیوں کا ان کو بہترین بدلہ آخرت میں اللہ ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور کرے اور ان کی نیکیوں کو ان کی خبر کا ساتھی بنا دے، لیکن ہم ان کی نیکیوں اور ان کی خدمات پر، ان کے کارناموں پر فخر نہیں کر سکتے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، سب سے پہلے رشتہ داروں سے اپنی دعوت کا آغاز کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، پہلے عمومی نصیحت کی،
پھر خصوصی طور پر ایک ایک کا نام لے کر کے آپ نے نصیحت کی. اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد شمس، اے بنو عبد مناف، اے بنو عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا. تم سب میرے خاندان کے ہو، میرے قبیلے کے ہو، میرے عزیز و اقارب ہو، لیکن تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو. فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک شیئا. اے میری بیٹی فاطمہ، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر، اس لیے کہ آخرت میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، میرے اختیار میں نہیں ہے. تیرا عمل تیرے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ. غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے خاندان والو، تم سے میرا رشتہ ہے، تم میرے خاندان کے ہیں، اس رشتہ داری کا حق میں دنیا میں ادا کروں گا. سلینی من مالی ما شئت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، تو میری بیٹی ہے، میں تجھ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں، تو میرے مال میں سے جو چاہے تو مانگ لے، میں دنیا میں تجھے نوازنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے میرے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں سے نصیحت کر رہے ہیں. اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، جو بھی ہم عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ہماری نیکیوں کا، ہمارے عمل کا فائدہ ہم کو ہوگا. ہمارے باپ دادا عمل کریں، ہمارے خاندان والے عمل کیے اور ہم عمل کے میدان میں پیچھے رہے. من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. عمل میں اگر ہم پیچھے رہیں گے، ہمارا حسب و نسب ہم کو آگے نہیں لے جا سکتا. آخرت میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جہنم کی آگ میں دیکھیں گے. اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، میں نے وعدہ کیا، میں نے دعا کی تھی تجھ سے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخرت کی رسوائی سے تجھے بچاؤں گا. میرے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے اور جہنم کی آگ میں. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہے گا، ہاں میں نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن میرا وعدہ یہ بھی ہے فَإِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. میں نے اپنی جنت کو کافروں پر حرام کر دیا. کفر اور شرک پر مرنے والا انسان جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. میرا یہ بھی وعدہ ہے. بڑے بڑے انبیاء حسب و نسب کی بنیاد پر نبی کے گھرانے کے ہیں، نبی کے خاندان کے ہیں، نبی کے قریبی، لیکن یہ حسب و نسب، یہ رشتہ داری آخرت میں کام آنے والی نہیں. ہمارا عمل ہمارے ساتھ، جو بھی ہم نیک عمل کرتے. میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں عمل کا کیا جذبہ تھا اور کس طریقے سے وہ عمل کے میدان میں ہمیشہ آگے ہی رہتے تھے. آج ہم بھی اپنے کانوں سے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بارہا سنتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عمل کی کمی ہے. نبی کا ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کا نام سنتے ہی کیا کرتے ہیں؟ جھوم جاتے. نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے اور نبی کی بات سنتے ہی گھوم جاتے. آج ہمارا حال ہے. کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی. نبی سے عقیدت اور محبت کا بڑا دعویٰ ہے، لیکن نبی کی سنتوں پر عمل کا جذبہ نہیں. مسجد کے لیے، دین کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. آج ہماری حقیقت یہ. صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ زبان رسالت سے ایک مرتبہ نبی کی بات کانوں سے ٹکرائی تو فوراً عمل.
ہیلے بہانے نہیں، ہیلے بہانے نہیں. آج سردی کا موسم ہے، کیا کی طبیعت سست ہے، ذرا فجر کی نماز میں اس نیت سے سوتے ہیں کہ نہیں اٹھیں گے. تھوڑا سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ ہے، باقاعدہ پختہ ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ آج تو میں سفر سے آیا ہوں، نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا. ہیلے بہانے. نبی کا حال کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر سامنے دشمن ہے، تیروں کی بوچھار ہے، عصر کی نماز ادا نہیں کر سکے، سورج ڈوب گیا. کفار قریش کو برا بلا کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے افسوس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، آج میں عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا اور سورج ڈوب گیا، مجھے بڑی تکلیف ہے، مجھے بڑا صدمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر آج میرا حال بھی وہی ہے کہ میں عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا اور سورج ڈوب گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھے اور مغرب کی نماز پڑھے. عصر کی نماز کیوں فوت ہوئی؟ دشمن مقابلے میں ہے، تیروں کی بوچھار ہے، اللہ کی راہ میں ہے، بہانہ ہے. نفس کو تسلی دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی فکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احد جیسا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن آیا. آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کی پیشانی کو زخمی کیا گیا، آپ کے رخسار پر خون بہ رہا تھا. اپنے ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخسار پر گرنے والے خون کو پوچھ رہے تھے اور انہی زخم آلود ہاتھوں کو اٹھا کر کے ان ظالموں کے حق میں ان کی ہدایت کے لیے رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ ان ظالموں کو نبی کا مقام انہیں نہیں معلوم، اللہ ان کو ہدایت دے، اس لیے کہ نبی کا مقام نہیں جانتے. نبی تو ان کا خیر خواہ ہے، ان کی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن اس کے صلے میں یہ نبی پر ظلم کر رہے ہیں. ایسے تکلیف دہ موقع پر نبی نے ان دشمنوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگی. طائف جیسے موقع پر آپ کو لہو لہان کیا گیا، پہاڑوں پر مقرر فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان اہل طائف کو پیس دیتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، ان کے حق میں بد دعا نہیں کیا. لیکن غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر ہوئی، جو صدمہ ہوا، آپ نے ان ظالموں کے لیے سخت بد دعا کی. آپ نے کہا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونی عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اللہ ان ظالموں کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے مجھے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز سے غافل کر دیا یہاں تک کہ سورج ڈوب. یہ نبی کی نماز کی فکر ہے. آج ہماری بھی نمازیں چھوٹتی، کاروبار کرتے ہوئے، کرکٹ دیکھتے ہوئے، دوستوں میں مجلسوں میں گپ مارتے ہوئے، لیکن پھر بھی نماز چھوٹنے کا، نماز فوت ہونے کا ہمیں کوئی صدمہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات سنے فوراً عمل. ایسی مثالیں آپ کو سیرت صحابہ سے ملیں گی. شراب کی عادت کوئی معمولی عادت نہیں ہے. نشے کا عادی انسان نشے کو فوراً اس سے اگر چھوڑنے کو کہا جائے تو کوئی آسان کام نہیں ہے، نفس سے مجاہدے کی ضرورت پڑتی. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو شراب پلا رہا تھا. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. مدینہ کی گلیوں میں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، آج سے شراب حرام کی جا رہی ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، یا انس قم فاحرقها، انس شراب کے گھڑے کو جا کر توڑ دو.
ایک روایت میں کہا قم یا انس الی هذه الجرہ فاکسرها، اور دوسری روایت میں ہے کہا قم فاحرقها، مٹکے میں جو بھی شراب ہے اسے اڑیل دو یا مٹکے ہی کو توڑ دو۔ فوراً عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں، آپ نے کہا اجلسو، ابو داؤد کی حدیث، بیٹھ جاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کسی کو پتا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی مسجد میں آ رہے تھے، دروازے مسجد کے گیٹ پر پہنچے تھے، نبی کے کانوں سے نبی کی آواز کانوں سے ٹکرائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ گئے، گیٹ پر ہی بیٹھ گئے، ایک قدم آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، کس سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی حدیثوں پر عمل کا یہ مثالی جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ بہت ساری مثالیں، خواتین کے لیے ایک مثال بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الایمان میں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة۔ کوئی بھی مسلمان بندہ اگر ہر دن پابندی سے، ہر دن اللہ کے لیے، دیکھیے یہ سب شرائط ہے، کوئی بھی مسلمان بندہ ہر دن اللہ کے لیے اگر سنن موقدہ جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں، جن کی کل تعداد 12 رکعت ہے، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت، 12 رکعت جن کو سنن موقدہ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ جو ان سنتوں کی پابندی کرے گا ہر دن اللہ کے لیے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اپنی زندگی کا ریکارڈ پیش کرتی، فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اپنی زندگی میں کبھی ان حدیثوں کو نہیں چھوڑا، ان سنتوں کو میں نے نہیں چھوڑا، پوری زندگی میں نے ان سنتوں کو ادا کیا۔ آج لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سنتوں اور نفلوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہماری مسجدوں میں، فرض پڑے کہ مسجد خالی ہو جاتی، وہی بیچارے چند گنے چنے لوگ ہیں جو سنتوں اور نفلوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آج ہم پر یہ اعتراض ہے، اور بہت حد تک یہ حقیقت کہ آج ہمارے پاس سنن و نوافل کی پابندی نہیں، ذکر و اذکار کا نمازوں کے بعد جو اہتمام ہونا چاہیے نہیں۔ ہم تو وقت دیکھ کر کے، جماعت کا وقت دیکھ کر کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہم مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پوری زندگی کا ریکارڈ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اپنی زندگی میں ان سنتوں کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹی کو ایک ذکر سکھایا سونے کے وقت، اذا اخذتما مضاجعکما فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34 فهو خیر لکما من خادم۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر کے آئی ہیں، چکی چلا چلا کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جا رہے، کندھے پر مشکیزیں ڈھو کر کے کندھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دے گی وہ مجھے تکلیف دے گی۔ آپ سفر سے آتے، جنگ سے آتے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور لاڈ اور پیار کرتے تھے۔ ایسی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھر کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے ایک غلام، ایک خادم کا انتظام کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم اور غلام کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے ان کو ذکر سکھایا۔
سکھایا اور کہا کہ جب رات میں سونے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خادم، خادم سے بہتر ہے تمہارے لیے. ایک خادم تمہارے کاموں کو جتنا آسان کر سکتا ہے ان تسبیحات کو، ان اذکار کو پڑھنے سے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فما ترکتہ منذ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی اس دن کے بعد سے میں رات میں سونے کے وقت کبھی بھی یہ تسبیحات نہیں چھوڑا. ہمیشہ پوری زندگی رات میں سونے کے وقت یہ تسبیحات پڑھ کر کے میں سوتا تھا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی حدیث پر عمل کرنے کا شوق. کہنے والے نے کہا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات جب آپ جنگ کا ایک بڑا نازک موقع تھا، کیا ویسی نازک رات میں بھی آپ یہ تسبیحات نہیں چھوڑے تھے؟ کہا ولا لیلۃ صفین، ہاں صفین کی رات میں بھی میں نے یہ اذکار، یہ تسبیحات پڑھے تھے. صحابہ کرام اور صحابیات کی سیرت سے ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملی. ادھر حکم پیغمبر ہے، ادھر گردن جھکائی ہے. نبی کا حکم ہوتا تھا، زبان رسالت سے کوئی بات ادا ہوتی تھی فوراً عمل ہوتا تھا. آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، نبی کی سنتوں کو جانتے ہیں، لیکن وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی تھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے دلوں میں عمل صالح، نیک اعمال کا جذبہ پیدا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں عمل صالح، احسن عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کو سمجھ کر آخرت کی فکر کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہماری اس نشست کو، اس بیٹھک کو، جو ہم نے آج کی اس نشست میں باتیں سنی ہیں قرآن اور حدیث کی، اے اللہ تو ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس نشست کو ہم سب کی اصلاح اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا، بارک اللہ فی علمک و عملک. شیخ کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ابو عمر عبدالعزیز حفظ اللہ کے فرزند، بڑے فرزند محمد عمر آپ کے سامنے بہترین انداز میں آیت الکرسی کی فضیلت، آیت الکرسی آپ کے سامنے تلاوت کرے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے. ان کے والد محترم کی طرف سے ایک چھوٹا انعام ہے. میں شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بچے کو انعام دے کے حوصلہ افزائی کریں. آمین 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 آمین. بسا اوقات کیا ہے، بچوں کی چھوٹی سی حوصلہ افزائی سے بچوں کی زندگیوں میں نکھار آ جاتا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ذہبی بنایا، وقت کا ایک بڑا محدث، تو ان کے استاذ نے ایک مرتبہ ان کی رائٹنگ دیکھ کر کے کہا خطک کا خط المحدثین، تمہاری رائٹنگ تو ایک محدث کی طرح ہے. وہاں سے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی محدث بنوں گا، اور وقت کے ایک بڑے محدث ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی بات سنتے، کوئی اچھا جواب سنتے، تو آپ کم سے کم دعائیں کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اس لیے چھوٹے معصوم بچوں کے چھوٹی موٹی تقریریں، دعائیں، صورتیں سن کر کے صرف ان کے ماں باپ ہی نہیں بلکہ جماعت کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. انہی بچوں کو اپنی قوم کا معمار بننا ہے، بڑے ہو کر انہی کو قافلہ سالار بننا. آج کے بچے ہیں، کل کے قائد اور رہنما بنیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.
جزاک اللہ.